سفید ہوں گے چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ، بس بیچ وہ اللہ کی رحمت کے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ آیتیں اللہ کی، نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھتے ہیں ان کو اوپر آپ کے ساتھ حق کے، وَمَا یرید، اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلمن ظلم کا، للعالمین واسطے جہان والوں کے، وللہ اور واسطے اللہ کے یہ ہے، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں کے ہے، وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین کے ہے، وإلی اللہ اور طرف اللہ کے ترجع الامور لٹائے جاتے ہیں سب کام۔ کنتم خیر امت، ہو تم بہترین امت، اخرجت للناس نکالا گیا ہے واسطے لوگوں کے، تامرون تم حکم کرتے ہو بالمعروف ساتھ بلائی کے، وتنہون اور تم منع کرتے ہو عن المنکر برائی سے، وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاتے ہو ساتھ اللہ کے، ولو آمن اہل الکتاب اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لکان خیر لہم البتہ ہوتا بہتر واسطے ان کے، منہم المؤمنون ان میں سے ایماندار بھی ہیں، واکثرهم الفاسقون اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اہل کتاب کی حماقتوں اور شرارتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کے شرانگیز عزائم سے اہل ایمان کو خبردار بھی کیا اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ اس طرح کہ کل کے سبق میں عرض کیا تھا، ایمانداروں کو کہا گیا کہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، یہ بھی ایک طریقہ ہے اہل شر کے شر سے بچنے کا، کہ آدمی اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کے خوف کے اندر اپنے آپ کو ڈالے رہے۔ دوسری بات، اسلام پر مضبوطی سے جمع رہے اور اس احساس کے ساتھ کہ ممکن ہے کسی وقت بھی مجھے موت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور اسلام سے دور ہو کر میری موت آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، یہ وہ رسی ہے جو چھوٹ تو سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی، لہذا تم سب سے کٹ کر اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی رسی کے ساتھ پختگی اور مضبوطی کے ساتھ وابستگی اختیار کرنا۔ چوتھی جو نصیحت کی گئی وہ یہ کہ تم اللہ کے انعامات کو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، جو اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر فرمائی۔ جب اللہ کے نام کو یاد رکھو گے تو اس وقت بھی تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ نے ہم پر اگر اتنی نعمتیں فرمائی تو ہمیں اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے سبق میں اہل شر کی شرانگیزی سے بچنے کے لیے ایک انتہائی جامع نسخہ عطا فرمایا، اور دراصل یہی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اس امت کا منفرد مقام ہے۔ اللہ تعالی نے اس امت کے مصلحین سے وہ کام لینا ہے کہ جو اللہ پہلے اپنے نبیوں سے لیا کرتا، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ۔ یاد رکھیں، جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دو چیزیں موجود رہیں گی، اس وقت تک یہ امت خیر اور بلائی کے اندر رہے گی۔
محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصیت ہے ایک کہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اس کے لیے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. چاہیے کہ تم میں ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک جتھا ایسا ہو کہ جو یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خیر کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، بلائی کی طرف بلائے. ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرے. دعوت الی اللہ پہلا کام، نیکی کا حکم دوسرا کام، وینہون عن المنکر، اور ان دونوں سے بھی اہم جو کام ہے وہ منکرات سے منع کرنا، برائی کو روکنا. یہ تین ڈیوٹیاں اللہ رب العزت نے اس امت کی، اس بہترین جماعت کی دی. جیسے کہ آج کے سبق کی ہی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے. اس لیے کہ اب تمہارا نبی آخری نبی ہے، اب اس نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. پہلے تو تھا ایک نبی کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ہزارہا انبیاء کرام آئے، ایک دوسرے کے بعد وہ اپنے فرائض اور ڈیوٹی کو بجا لاتے. لیکن تمہارے نبی وہ نبی ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا اب تم نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ نبیوں سے لیتا رہا. اس لیے تم بہترین امت، اور بہترین امت تبھی ہو سکتے ہو کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے. لیکن اگر اللہ ہمیں کہتا ہے، ہم سب اللہ کے فضل سے امت محمدیہ سے ہیں یا نہیں ہے نا؟ اللہ اگر کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اچھی امت ہو، چنگی امت ہو، ہمیں بھی پھر اگر کوئی کہے نا کہ بھائی صاحب آپ بڑے اچھے ہیں، تو ہمیں اچھا بن کر دکھانا چاہیے نہیں. اور اگر اللہ ہمیں کہتا تو میں ایک بہترین امت، تو پھر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے نا. کوشش اللہ کے معیار پر ہم شاید پورے نہ اتر سکیں، لیکن کوشش تو ہونی چاہیے نا کہ اللہ نے اگر ہمیں بہترین امت کہا تو ہم اللہ کو بہترین امت والے اچھے کام کر کے تو دکھانے کی کوشش کریں. تو بہترین امت، اور اس بہترین امت کے بارے میں کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہو کہ جس کا کام اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے، اور اللہ کے دین کی تبلیغ، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنے کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے رہیں جی کہ یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، بس اس کے بعد ہمارا کوئی فریضہ نہیں. برائی سے روکو، منع بھی. بات آئی گئی تو تبلیغی جماعت کی بھی میں بات کر دوں. کیا بھائی اصل میں صحیح جو بات ہے نا، ہمیشہ بات انصاف کی کرنی چاہیے، چاہے دشمن ہو، اپنا ہو، بیگانہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اس طرف لگے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر لوگ مبنی بر اخلاص جذبے کے ساتھ، ان کو یہی تصور اور تاثر دیا گیا ہے کہ یہ ہم نیکی کا کام کریں. چنانچہ وہ بیچارے اپنے گھر سے کھاتے ہیں، اور بعض دفعہ
3 من بوجھ جو ہے ان کی پیٹھ پر لدا ہوتا ہے، شہر و شہر، پنڈ و پنڈ، رائے ونڈ رائے ونڈ گھومتے پھرتے ہیں، 3 من وزن بےچارے اٹھا کے۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے نیکی کا، حالانکہ وہ مولوی الیاس اور مولوی زکریا صاحب کی کتابوں کی تو تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کی اور محمد رسول اللہ کی سنت اور حدیث کی تبلیغ نہیں کرتے۔ وہ فضائل، وہ جو کچھ بھی ان کے نصاب ہیں وہی پڑھتے، وہی سناتے، وہی حفظ، وہی رٹے رٹائے، ساری زندگی کھپ جاتی ہے بیچاروں کی۔ مجھے بعض دفعہ بڑا ان پر ترس آتا ہے، بڑی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ میں ناقدانہ انداز سے بات نہیں کرتا، ہمدردانہ لہجے کہ داڑیاں سفید ہوگی بیچاروں کی، لیکن ان کو نہ وضو سنت کے مطابق نصیب، نہ نماز سنت کے مطابق۔ بعض لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہم نے زندگی لگائی ہوئی ہے اس راستے میں، زندگی تو لگائی ہوئی ہے لیکن کہیں نتیجہ یہ نہ نکلے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جاتا ہے آدمی لیکن نتیجہ جہنم کی آگ، اسی لیے کہ وہ عمل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں۔ ایک تو یہ کہ بنیادی طور پر، حقیقی طور پر، اصل طور پر جس چیز کی تبلیغ نام اسلام کا ہے لیکن وہ اسلام نہیں ہے، وہ کچھ اور۔ اگر اسلام کی تبلیغ ہے تو قرآن مجید پڑھ کر سنایا جاتا، حدیث رسول اللہ بخاری شریف پڑھ کر سنایا جاتا، لیکن یہ نہیں۔ اور بھی کچھ صفات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں کہ جو شرعن غلط ہے، شرعن وہ باتیں درست نہیں۔ مثلا بعض لوگ والدین بوڑھے گھر میں ہیں، وہ بیچارے خدمت کے لیے محتاج ہوتے ہیں اور یہ بستر اٹھا کے تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کی اجازت جہاد کے لیے بھی جانے کے لیے ضروری ہے۔ جہاد کے لیے آدمی جائے تو والدین کی اجازت، حج کے لیے جائے تو ضروری ہے۔ بسا اوقات بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، اجازت دیں۔ ہمارے والدین بوڑھے ہیں، جی ہاں، فرمان کی خدمت کرو، حج سے زیادہ تمہیں والدین کی خدمت کا اجر۔ اسی طرح بعض لوگ چھوٹے چھوٹے بچے، جوان بیویاں، جی کہاں گئے؟ افریقہ گئے، امریکہ گئے۔ یہ چیزیں شرعی تقاضوں کے خلاف ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے گھر اور گرد و پیش سے وہ لوگ بے خبر ہوتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ کہ وانذر عشیرتک الاقربین قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں۔ لیکن یہ پھر ایک یہ بھی ہے کہ منکرات سے منع نہیں کرتے۔ شرک دیکھا، کہتے ہیں جی ہمارا بزرگوں نے رہت کے کسی کو کہنا کچھ نہیں۔ قرآن آپ پڑھیں، قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل پر اللہ نے داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی لعنت فرمائی کہ بنی اسرائیل تم پر لعنت۔ عیسیٰ بن مریم کی زبان سے بھی بنی اسرائیل پر لعنت کروائی۔ یا اللہ ان کا جرم کیا تھا؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر، ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ برائی ان کے سامنے ہوتی لیکن اس برائی کو دیکھتے ہوئے ان کو منع نہیں کرتے۔ حالانکہ برائی کو دیکھ کر پھر آدمی اس برائی کو نہ روکنے کی کوشش اور ساری کرے۔ بے شمار ایسے قرآن و سنت کے دلائل ہیں، واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی تباہ و برباد کیا کہ جو خود تو بڑی نیکی کرتے تھے لیکن برے لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرتے۔ اہل سبت یہود میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہفتے کی بے حرمتی کی، ایک گروہ تھا اس نے بے حرمتی کی، ایک گروہ تھا اس نے روکا، اور ایک گروہ تھا وہ کہتا ہے جی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، بس ہم خود جو ہے نہیں کرتے لیکن کسی کو کسی سے الجھتے نہیں، ہمارا کام الجھنا نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب آیا تو وہ لوگ کہ جو درمیان والے تھے،
خود ہفتے کی بےحرمتی کی نہیں لیکن کرنے والوں کو روکا نہیں. اللہ نے دونوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا. تو یاد رکھے دعوت دین کا کام اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک برائی سے منع بھی نہ کیا جائے. اس نماز پڑھوانے کا کیا فائدہ کہ نماز پڑھنے کے بعد آدمی کے دل سے شرک اور بدعت نہ جائے. اس وظیفے کروانے کا کیا فائدہ کہ آدمی کا عقیدہ گندا رہے اور وظیفہ صاف ستھرا رہے. بنیادی چیز عقیدے کی اصلاح اور درستگی ہے. لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح اور حقیقی مفہوم اجاگر کیا جائے. اور میں عام لوگوں کے بارے میں اپنی رائے بڑی اچھی رکھتا ہوں، لیکن مخصوص لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یعنی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قصداً جان بوجھ کر یہ لوگ اصل دین سے عام لوگوں کو ناآشنا اور بے خبر رکھتے ہیں، جان بوجھ کر. اور سری مغالطہ دیتے. ایک عام سی بات ہے ان کی، جب ان کا کوئی چھوٹا موٹا پروگرام تو ایک آدمی ان کا متکلم کھڑا ہوتا ہے، کہتا بھائیو ہم سب کی بھلائی یا دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کے حکموں کو ماننے میں اور رسول اللہ کی سنتوں کو ماننے میں. ایسی کہتے ہیں تقریباً کم و بیش. اب اللہ کے حکموں کو ماننے اور رسول اللہ کی سنتوں کو ماننے، اگر یہی بات ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے. لیکن حکم ہوتے ہیں مولوی الیاس کے اور سنت ہوتی ہے مولوی زکریا کی. حکم ہوتے ہیں مولوی الیاس صاحب کے اور سنت مولوی زکریا صاحب، کیونکہ نصاب جو ان کے پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، مسئلے جو ان کے بتائے جاتے ہیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، دلیل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس تبلیغی نصاب کے اندر بے شمار ایسی باتیں اور حقائق ہیں کہ جو عقیدہ توحید کے بھی منافی ہیں، نبی کی سنت کے بھی مخالفت میں ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، روح اسلام کے بھی منافی. دعوت دین اور تبلیغ دین کا کام کسی ایک جماعت پر، ایک گروہ پر، ایک فرد پر فرض نہیں ہے، بلکہ مجھ پر، آپ پر، الاحضر کے سب پر، آدم کے ہر بیٹے پر، محمد کریم کے ہر امتی پر دعوت دین کا کام فرض ہے. لیکن آقا نے اس کے لیے یہاں تک فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ میری ایک آیت بھی تمہارے پاس پہنچی ہے، ایک حکم کو بھی، دین کے ایک مسئلے کو بھی تم جانتے ہو، اسے آگے پہنچاؤ. اور یہ کام مسجد میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے، باہر گھوم پھر کر کے بھی ہو سکتا ہے، بازار میں چلتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، سکول میں بھی ہو سکتا ہے، دفتر میں بھی ہو سکتا ہے، دکان پہ بیٹھ کر کے بھی ہو سکتا ہے. آپ کام بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے حکم بھی لوگوں کو بتاتے رہے، دین کی بات بھی لوگوں کو بتاتے. اس سے یہ معنی نہ لیں کہ ہم تبلیغ کے مخالف ہیں. ہم کہتے ہیں تبلیغ ہو لیکن اصل دین کی، اور تبلیغ وہ دین ہو اس بات کی ہو کہ جس میں یہ سب چیزیں آتی ہوں، اللہ کی طرف بلایا جائے، نیکی کا حکم کیا جائے اور برائی سے منع بھی کیا جائے. اب یہ بیچارے جا گھستے ہیں بریلویوں میں، مشرکوں میں. ایک اہل حدیث ہمارا دوست تھا، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ چلا گیا، انہوں نے جمعے کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھنا شروع کیا، ہاتھ باندھ کر، یا نبی سلام علیکم. تو ہمارے امیر صاحب نے امر دیا تم بھی پڑھو. میں نے کہا جی یہ تو ہم سے نہیں ہوگا، یہ شرک بھی ہے اور بدعت بھی ہے، یہ قیام کی حالت اللہ کے لیے ہے اور یہ بدعت بھی ہے، نہ ہم نبی کو اعظم نازل سمجھتے ہیں. نہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے بزرگوں کا یہ حکم ہے کہ جہاں بھی جاؤ ان لوگوں کے ساتھ گل مل کر کے، یعنی وہ ہدایت پر آئیں یا نہ آئیں یہ بات کی بات ہے، پہلے اپنا بیڑا غرق کرو، پہلے اپنا بیڑا غرق کرو.
مرنے والے کو زندگی ملے یا نہ ملے بات کی بات ہے، پہلے خود اپنے آپ کو ذبح کرو اور خود واپس جائے. یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی انداز نہیں ہے. اور بڑے معصوم، بڑے سادے، بڑے بھولے یہاں کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں تبلیغی جماعت کے، ایک بار یہاں بھی آئے تھے جماعت لے کر، پھر نہیں آئے اس کی بات، ایک ہی بار آئے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے کی بات ہے جی. ایک بار آئے تھے جی، ہم نے آنا، میں نے بسم اللہ جی، میرا گھر تو نہیں اللہ کا گھر ہے، ہم کسی کو روکتے نہیں، یہاں کوئی بھی آ جائے. تو کہیں اجازت نہیں، کہیں اجازت ہے یہاں، اجازت کیا ضرورت ہے، اللہ کا گھر ہے، سب کے لیے کھلا ہے، جو چاہے آئے. پہلے تو میں نے جی مغرب کے وقت کو 10 منٹ خرچ کر کے ان کی صفیں ٹھیک کروائیں. میں کہتا ہوں آگے ہو، وہ فٹ آگے ہو جاتا. میں کہتا ذرا پیچھے ہو، وہ پیچھے. میں کہتا مل کے کھڑے ہو، وہ اپنے پاؤں اپنے ساتھ ملا لیتے، دوسرے کے ساتھ میں ایک ایک آدمی. خیر جی میں نے ان کو سیدھا کر کے چھوڑا، میں نے کہا تم بھی آئے ہو میرے ہاتھ، آج میں تبلیغ کر کے تمہیں چھوڑوں. پھر میں نے جی مغرب کی نماز پڑھائی اللہ کے حکم سے 20 منٹ خرچ کر کے. قرات میری اتنی تھی، رکوع، سجود، قوما، جلسہ جلسہ استراحت، سلام پھیر کے کبھی مجھے دیکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو، یار کہاں پھنسے. خیر جی یہ صف بندی، یہ جماعت، اس کے بعد بیان کا کوئی موقع ہی نہیں باقی بچتا تھا. ہم نے اپنا کام شروع کر دیا، ترجمے والا کلاس لگ گئی. مجبوراً ان کا کام ٹھپ ہو گیا کیونکہ مغرب بعد وہ جمع کرتے ہیں. پھر آ گئی شاہ کی باری، وہی صورت حال. میں نے شلواریں اوپر کروائیں، پاجامے اوپر کروائے، صفیں ٹھیک کروائیں، سیدھی کروائیں، مل کے یہ وہ 10-15 منٹ تھے. اور اس دن اللہ جھوٹ نہ بلوائے تھے، شام کی 4 رکعتوں پر میں نے پونا گھنٹہ لگایا. میں نے کہا نبی پاک بھی کبھی مغرب میں سورۃ طور پڑھ لیا کرتے تھے. عشاء میں کبھی کبھی مطولات کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. اور یہ بھی بیچارے گھر سے نکلے ہیں تو کس لیے ان کو نماز تو آج پڑھائے نا. درس ہمارا شروع تھا اتفاقاً کتاب الصلاۃ تھا، میں نے وہ مسائل دی ان کے لیے 1.5 درس. آتے جمعرات کو ہیں، فجر کے وقت بھی یہی صورت درس صبح. یعنی ان کو وہ نصاب پڑھنے کا میں نے کوئی موقع باقی نہیں دیا. اگلا دن جمعے کا تھا، اور پھر جمعے کا خطبہ بھی اسی آیت کو میں نے پڑھ کر دیا. اور جو بھی تھا تنقید خدا جانتا ہے، میری کوئی دشمنی یا عداوت نہیں تھی، اللہ گواہ ہے. صرف میں یہ چاہتا تھا کہ ان کو پتہ چلے کہ دین اور دین کی تبلیغ کیا اور ہم کیا کریں اصلاح کے. اب جمعہ جناب ختم ہوا، آمین سن کے ویسے ہی گھبرا گئے. جمعے کے بعد سارے کہنے لگے امیر صاحب یہاں سے چلیں کسی اور مسجد. اس کے بعد آج تک یہ تشریف نہیں لائے ہمارے یہاں، حالانکہ میں تو چشمے برا ہوں، تشریف لائیں، چشمے ماں روشن دلے ماشاء، ہم کسی کو روکتے تھے نہیں نا بھائی. تو یہ ہے ان کا حال. یہ کیا نیکی اور بھلائی کا انداز ہے. ملا غریب آباد میں ایک شخص طلاق ثلاثہ کے مسئلے کے بعد اہل حدیث ہو گیا. تو وہاں کے غریب آباد کے حلقے سے مولوی جمیل کو جانتے، تبلیغی جماعت، گورا سا وہ بورے سے رنگ والا، وہ امت کے خیر خواہ یہاں کے تبلیغی جماعت کے وہ تقریباً سرکردہ میں سے ہاں زندگی میں. وہ اس لیے اس لڑکے کے گھر گئے کہ یہ تمہارا بیٹا اہل حدیث ہو گیا ہے، اس کو روکو، موڑو، یہ گمراہ ہو جائے. اب جو شخص عملاً اس کردار کا اظہار کر چکا ہو کہ وہ کسی کے لڑکے کے رفع الیدین کرنے کو بھی برا محسوس کرتا، اس کے ماں باپ کو کہتا ہو کہ اس کو روکو، یا امین رفع الیدین کیوں کرتا ہے. اگر وہ کہے
کہ ہماری بلائی دنیا اور آخرت کس میں ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو مانیں، رسول کی سنتوں کو مانیں، تو وہ پرلے درجے کا جھوٹا اور منافق صفت آدمی ہے یا نہیں؟ کہتا کچھ ہے لیکن کوئی عمل کرتا ہے تو پورا پریشر ڈال کر، دباؤ ڈال کر اس سے سنت رسول کو چھڑواتے۔ میرے بھائی، مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر امر بالمعروف بھی فرض ہے اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ اس کے لیے ہم اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے گرد و نواح کو، اپنے حلقہ احباب کو، جہاں تک ہماری کوشش ہے، قوت ہے، بساط ہے، توانائی ہے، اس کو ہم صرف کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات مانے بھی اور اللہ کے بندوں تک پہنچائیں بھی، نیکی اور بلائی کے فروغ کے لیے بھی کوشش کریں، منکرات اور برائی کے سد باب کے لیے بھی اپنی کوششوں کو صرف کریں، لیکن اس کے لیے یہ مخصوص وضع اور مخصوص انداز جو ہے یہ شریعت کے تقاضوں سے میل کھانے والی باتیں نہیں۔ فرمایا چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت، ایک جماعت، یدعون الی الخیر، بلانے والے ہوں وہ طرف خیر کے، بلائی کے، ویأمرون بالمعروف، حکم کریں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور منع کریں منکرات سے، برائی سے۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی تم میں سے ایک جماعت ہمیشہ رہے اور وہ یہ کام کرتی رہے، اگر وہ یہ کام کرتی رہے گی تو اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، دنیا اور آخرت میں اللہ اسے فلاح عطا فرمائے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، نہ ہونا تم مانند ان لوگوں کے تفرقوا جو فرقوں میں بٹے، واختلفوا اور اختلاف کیا۔ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹے اور اختلاف کیا۔ کب؟ من بعد ما جاءهم البینات، جب کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے، روشن دلائل آ گئے، اللہ کے واضح حکم آ گئے، پھر انہوں نے اختلاف کیا اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اے امت محمدیہ، تم اس طرح نہ کرنا، ایسے لوگوں کی طرح تم نہ ہو جانا۔ کیا خیال ہے جی، ہمارے پاس اللہ کا روشن اور واضح دین نہیں آ چکا؟ ہمارے پاس قرآن جیسی ایک بین، واضح اور دو ٹوک، حق و باطل میں فرق کرنے والی دلیل موجود نہیں؟ کیا اس کا رسول اور اس کے رسول کے ارشادات ہم تک نہیں پہنچ چکے؟ پھر ہم کیوں اختلاف اور تفرقے کا شکار ہیں؟ اللہ نے اسی بات سے ہمیں روکا کہ بینات کے آنے کے بعد فرقوں میں نہ بٹ جانا، اختلاف نہ کرنا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو بینات کے آنے کے بعد اس بینات سے روگردانی کرتے ہیں وہی لوگ افتراق اور اختلاف کا شکار ہوتے ہیں، وہی تفرقوں کے اندر بڑھتے ہیں۔ اور آپ غور کریں تو ہماری امت میں بھی تفرقہ اور اختلاف اور انتشار کی بنیاد یہی بات نظر آتی ہے کہ بینات سے، یعنی قرآن سے اور سنت سے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی احادیث سے جب روگردانی کی تو ہر کسی نے اپنا اپنا امام بنایا، اپنے اپنے سلسلے بنائے، اپنے اپنے طریقے اپنائے، لہذا گروہ فرقے بنتے چلے گئے اور بن رہے ہیں، گروہوں میں سے گروہ نکل رہے ہیں، فرقوں میں سے فرقے نکل رہے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک اپنی سمجھ، اپنی عقل، اپنی فکر اور اپنے بزرگ کے مطابق اپنا ایک راستہ بنا لیتا۔ اگر سب اپنی فکر، اپنی عقل، اپنے بزرگ، اپنے امام، اپنی فقہ کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے دور میں فرقے نہیں تھے، کوئی یہ گروہ بندی، کوئی یہ فقہ امام، اختلاف انتشار نہ، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر جمع تھے، مجتمع تھے۔ اگر کسی کو مغالطہ لگ جاتا، ہو جاتا اور اسے نشاندہی کی جاتی کہ یہاں قرآن و سنت یہ کہتا ہے اور آپ اس کے برعکس رائے رکھتے ہیں، تو جو ہی دلیل ملتی وہ عظیم المرتبت صحابی باوجود تمام تر عظمتوں کے حق کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔ لیکن یہاں بے شک ان کو آوازیں دے دے کر بتلائیں کہ اللہ کا حکم ہے،
کہتے جی ہمارے امام نے جو سمجھا وہ غلط تھا، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، کہتے ہماری فقہ جو کہتی ہے وہ غلط ہے۔ اب جہاں یہ ذہن بن جائے وہاں فرقے نہ بنے، اختلاف نہ ہو تو اور کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل بھی فرقوں میں بٹے، لیکن ان کے فرقے 72 تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 گروہوں میں 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے فرقے دوزخ میں جائیں گے مگر ایک ملت، ایک جماعت جو ہے وہ دوزخ سے بچے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، نام بے شک کچھ بھی ہو۔ ہمارے علامہ احسان الہی ظہیر شہید تھے نا جی، ان کے والد ہیں حاجی ظہور الہی صاحب، بڑے نیک آدمی، اب بھی زندہ ہیں، گجرانوالہ میں رہتے۔ وہ مولانا احمد علی لاہوری کے بڑے عقیدت مند تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری احناف کے بڑے بزرگ تھے، لیکن اہل حدیث کی وہ بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ ہمیشہ عید کی نماز وہ منٹو پارک میں مولانا داؤد غزنوی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، اپنی الگ انہوں نے عید شروع نہیں کروائی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مشہور اہل حدیث عالم اور ادیب مولانا عبد المجید سودروی کو انہوں نے اپنی بیٹی دی۔ اس لحاظ سے وہ بڑے اہل حدیث کے بارے میں انتہائی اچھے خیالات رکھتے تھے، لیکن تھے وہ بھی بڑے کٹر حنفی، اور یہاں دین پور کے ساتھ ان کی بڑی گہری وابستگی تھی۔ مولانا عبید اللہ انور کے والد مولانا احمد علی لاہوری، جی جی، تو وہ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، شیراں والا میں ان کی مسجد ہے، تو یہ حدیث انہوں نے بیان کی کہ 72 فرقے دوستی اور ایک جنتی ہے، اور وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ کہتے ہیں یہ حدیث بیان کر کے درس ختم ہوا، لوگ چلے گئے، میں بیٹھ گیا، حاجی ظہور الہی صاحب روایت کرتے، میں بیٹھ گیا۔ مولانا درس کے بعد کچھ ذکر اذکار وظائف وغیرہ کرتے رہے، جب وہ فارغ ہوئے جانے لگے تو میں نے سلام دعا لی اور کہا حضرت ایک عرض ہے، بڑے ادب سے عرض کی، میں بڑا ان کا عقیدت مند تھا۔ آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ 72 فرقے اور ایک ناجی، آج کے اس دور میں جتنے بھی فرقے ہمارے مسلمانوں میں موجود ہیں، آپ ذرا تجزیہ کر کے للہ مجھے یہ بتائیں کہ ان سب میں سے کون نبی پاک اور صحابہ کرام کی پیروی کا دعویٰ کرنے میں حق بجانے پر؟ مولانا احمد علی لاہوری نے بلا توقف یہ فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی کا آج اگر کوئی مصداق ہے تو وہ صرف اہل حدیث۔ غالباً وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت پھر آپ کہتے ہیں میری بات کو چھوڑو، اور یہ باتیں تو یار بڑی عجیب سی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے ایک رسالہ لکھا ہے وحدت امت، اس میں وہ اپنے استاد مولانا انور شاہ کشمیری کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری بڑے متباہر احناف کے عالم، مفتی شفیع کراچی والے جو تھے ان کے استاد تھے، اور بھی بے شمار علماء کرام کے استاد۔ کہتے ہیں ایک دن مولانا انور شاہ کشمیری ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے متفکر اور مغموم بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کس سوچ میں ڈوبے ہوئے؟ کہتے ہیں یار ایک بات جو ہے اس پر غور کر رہا ہوں اور اسی وجہ سے میں کچھ پریشان ہوں، متفکر ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کیا پوچھتے ہو، بس عمر ضائع ہوگی، عمر برباد ہوگی۔ میں نے کہا حضرت عمر کیوں برباد ہوگی؟ ساری زندگی آپ نے پڑھتے پڑھاتے گزاری، کتابیں لکھی، ہزاروں آپ کے شاگرد بڑے بڑے علماء محدثین، اور آپ حجت الاسلام کے لقب سے ملقب ہیں مولانا انور شاہ کشمیری۔
کہا کہ نہیں بس عمر برباد ہو گئی. اب خیال آیا جی کس بات پر؟ کہا اسی بات پر کہ ساری عمر ہم نے اسی نقطے پر صرف کر دی کہ امام ابو حنیفہ اور فقہ حنفیہ کا دفاع کرے. ساری زندگی ہم یہی کام کرتے رہے، یہ کوئی کام نہیں تھا جو ہم نے کیا، لہذا یوں لگتا ہے عمر برباد ہو گئی. عمر تو تب کارآمد ہوتی کہ ہم اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کی حدیث کا دفاع کرتے، لیکن ہم نے فقہ حنفی اور امام صاحب کے اقوال کا دفاع کیا اور اسی کے اندر اپنی زندگی گزاری. بہرحال قرآن و سنت وہ اساس ہے کہ جس سے تفرقہ اور اختلاف کا خاتمہ ہوتا ہے. آج بھی اگر سب لوگ اپنی اپنی فقہوں کو، اپنی اپنی کتابوں کو، اپنے اپنے اماموں کو چھوڑ کر دستبردار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں تو اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والو نہ تم ہونا ان لوگوں کی طرح جو تفرقوں میں بٹے اور اختلاف کیا من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیل آئے. واولئک لهم عذاب عظیم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کہ جو واضح دلائل ہونے کے بعد ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ان کے آگے اور ان کے دائیں بائیں نور ہوگا، آگے آگے روشنی ہو قیامت کی. بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، عامل بنایا، اللہ ان والدین کو قیامت کے دن میدان معاشر میں ایک ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کے نور سے بھی زیادہ ہوگی. یہ تاج نور اللہ ان والدین کو پہنائے گا کہ جن والدین نے اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لگایا. اسی طرح ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وضو اچھی طرح کیا کرو، تمہارے اعضائے وضو قیامت کے دن روشن ہو، چمک رہے ہوں، ان میں سے نورانی شعاعیں اور کرنیں نکلیں، ہاتھ پاؤں چہرہ. یہ باعث ہوا یعنی نماز کی یہ بھی ایک برکت ہے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، صفائی اور طہارت تو ہے ہی ہے، اور قیامت کے دن یہ اعضاء قندیلوں کی صورت میں منور ہو جائیں. فرمایا جس دن بعض چہرے روشن سفید لیکن بعض چہرے تاریک کالے ہوں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے اور بدعتیوں کے چہرے کالے ہوں. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اہل کتاب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے، لیکن حضرت کی بعثت کے بعد وہ مکر گئے، اور ان کے چہرے کالے ہوں گے. اسی طرح اور بھی بعض اقوال ہیں، اور سیدھی اور صاف بات یہی ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا ان کے چہرے روشن، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انحراف کیا، خواہ کفر کا راستہ، خواہ نفاق کا راستہ، خواہ حسد کا راستہ، خواہ کوئی اور راستہ، ان کے چہرے تاریک ہوں گے، کالے ہوں گے، ان پر لعنت اور پھٹکار برسے. اور اللہ نے اس کا سبب بھی بیان کر دیا. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس ہے پر وہ لوگ، بے شک وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا نا، یعنی مان گئے تھے لیکن پھر عمل کی باری آئی تو انکار کر دیا. فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو عذاب بسبب اس کے کہ جو تم کفر کرتے تھے. یہ تمہارے کفر کا خمیازہ ہے اس عذاب کی صورت میں جو تمہیں بھگتنا پڑ رہا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور بے شک وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، فَفِي رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، منور ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، ایسی رحمت کہ جس رحمت میں وہ ہمیشہ ہی رہے، ایسی رحمت کہ جس سے محرومی نہ ہوگی، دائمی اللہ کی رحمت ان کو نصیب ہوگی.
فرمایا اب مرضی ان کی چہرے کالے کر لے یا چہرے سفید کر. ایک ہے نا دنیا میں چہرے کا کالا اور سفید ہونا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا تھا نا جب طلاق مکرہ کے مسئلے پہ ان کے چہرے کو کالا کیا گیا تو کہا امام چہرہ کالا کروا لیا ہے. کہا شکر ہے اللہ کا دنیا میں ہوا آخرت میں تو نہیں ہوگا. اگر دنیا میں حق کو چھپا لیتا اور اپنے چہرے کو سیاہی سے بچا لیتا تو کل اللہ کی بارگاہ میں اس میرے چہرے کو سیاہ کر دیا جاتا. مجھے دنیا کی تاریکی منظور ہے لیکن آخرت کے نور کو میں نے پسند کر لیا. اور حقیقی عزت یہی ہے کہ جس شخص کو اللہ آخرت میں عزت عطا فرمائے, آخرت میں اللہ اس کو روشنی اور نور عطا فرمائے. فرمایا تلک آیات اللہ, اللہ کی آیتیں ہیں, نتلوہا علیک بالحق, ہم پڑھتے ہیں ان کو اوپر آپ کے برحق حق کے ساتھ. یہ برحق آیتیں ہیں, یہ برحق اللہ کے حکم ہیں, یہ برحق اللہ کی نشانیاں ہیں جو تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ کرتا کہ وہ جہان والوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ظلم. اللہ ظالم نہیں, اللہ انصاف کرنے والا ہے, اللہ انصاف ہی کرے گا. البتہ اگر تم خود اپنے اوپر ظلم کرو اس کا کیا علاج؟ اللہ ظلم نہیں کرتا. ظلم کرنا دور کی بات, وہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کے لیے یہ ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں, سب کچھ اللہ کا. اللہ سب کا مالک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا اور اللہ سب سے یکساں منصفانہ سلوک نہ کرے؟ سب سے منصفانہ سلوک کرتا ہے. البتہ یہ بات ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, سب کام اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے. امر بھی وہیں سے ہوتا ہے اور ہر کام کا نتیجہ بھی وہیں پہنچتا ہے. لہذا جو نتائج تمہاری کارکردگی کے وہاں پہنچیں گے اسی کے مطابق تمہیں سزا اور جزا ملے گی, اسی کے مطابق تمہیں تاریکی اور نور سے گزرنا ہوگا. ایک آیت رہ گئی, انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے سبق کے ساتھ ملا دیں. وَلْتَكُنْ, اور چاہیے کہ ہو, مِنْكُمْ, تم میں سے, امتن, ایک امت, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, بلانے والے ہوں طرف خیر کے, وَيَأْمُرُونَ, اور حکم کریں, بِالْمَعْرُوفِ, ساتھ نیکی کے, وَيَنْهَوْنَ, اور منع کریں, عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. وَلَا تَكُونُوا, اور نہ تم ہو, كَالَّذِينَ, مانند ان لوگوں کے, تفرقوا, جو فرقوں میں بٹے, واختلفوا, اور اختلاف